پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، مقتدرہ ہے، آپ جو بھی اس کو نام دینا چاہیں. آپ کیا پسند کریں گے؟ جی مقتدرہ از گڈ نیم، آئی ڈونٹ مائنڈ. سویلین اینڈ آرمی بوتھ؟ جی دونوں. تو لہٰذا اس کی پاکستان کی ریاست کو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ چند محدود سالوں کے علاوہ وہ مقتدرہ ہی چلاتے ہیں، اور ہم جو منتخب نمائندے ہیں ہم اس کے اندر دخل در اندازی کے مجرم ہیں. یہ فسطائیت کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، اس کو نہ بھولیں. آپ کو کب احساس ہوا؟ جی مجھے غالباً جب میں نے پارلیمان میں گیا اس کے دوسرے یا تیسرے سال میں احساس ہوا کہ یہ معاملہ. تو جو یہ فسطائی رویہ تھا اس پارٹی کے خلاف، ان کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے، جلسوں پہ پابندی لگائی جا رہی تھی، عدت جیسے مقدمات کے فیصلے کیے جا رہے تھے، اور آپ بطور ڈیموکریٹ خاموش رہے، آپ نے کسی چیز کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کی. یہ فسطائیت نہیں تھی؟ اس لیے کہ یہ ٹھیک ہے، ہمارا ضرور ایک فرض بنتا ہے کہ ہم چاہے جن لوگوں سے ہم بالکل ایگری نہیں کرتے ان کے حق کے لیے بھی. یہ وولٹیئر نے اتنا بڑا سٹینڈرڈ قائم کر دیا ہے آزادی اظہار کا کہ بھی جن لوگوں سے آپ کی سخت ترین مخالفت ہے اور اختلاف ہے، اگر ان کے اوپر بھی کوئی زیادتی ظلم ہو تو اس کو روکا، آپ کو اس کی آواز اٹھانی تو آپ نے وولٹیئر کا جو یہ فلسفہ مجھے بتا رہے ہیں، آپ نے بھی عمل نہیں، میں نے اس پہ نہیں استعمال کیا، بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک کلاسک فاشسٹ پارٹی. فاشسٹ پارٹیز کو اگر آپ تاریخ پڑھیں، خاص طور پہ ٹھیک ہے ان کا کوئی رائٹ نہیں ہوتے، نہیں ان کے رائٹس ہوتے ہیں، ان کو رائٹس ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سبق ملا ہے کہ ان کو آج تک کسی نارمل جمہوری عمل کے ذریعے سر جب کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو عدالتوں میں دیکھیے ایک یہ لطیفہ ہے نا، لطیفہ یہ سنیے، حقیقت نہیں ہے. سنیے لطیفہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں. غلط کہہ رہے تھے. سنیں میں اپنی بات مکمل کر لوں. کاغذات نامزدگی داخل ہو گئے، اس کے 1 گھنٹے بعد ان کا بیان آیا کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی 2400 داخل. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ایک پارٹی کو فسطائیت کے حوالے سے پٹ کر رہے ہیں میرے سامنے. وہ فسطائیت کی پیداوار فسطائیت ہے. اوکے، لیکن جو ان سے ہو رہا تھا کیا وہ فسطائیت نہیں تھی؟ جی وہ تھی. گڈ. الیکشن کے بعد آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ سیاست کے روایتی ماڈل اور ووٹنگ بیہیویئر بدل گئے ہیں. کیا پارٹی کو انتخابی عمل میں جانے سے پہلے اس بات کا احساس نہ ہوا تھا؟ جی ہم احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کس کو کر رہے تھے؟ اپنے قائدین کو. اس پہ نہیں 2020 میں اس کے اوپر بہت گفتگو ہوئی، 21 میں خاص طور پہ بہت گفتگو ہوئی. نہیں، آپ نے کہا الیکشن کے بعد. جی الیکشن کے بعد تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ لیٹ می ریپیٹ اٹ اگین. ہاں نہیں ریپیٹ کی ضرورت نہیں. دیکھیے ایک ہے کہ ہمیں 2020 میں بھی اندازہ تھا کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن 2024 کے نتائج جو آئے ہیں، اب نتائج بڑے دلچسپ ہیں. نتائج میں پاکستان مسلم لیگ نون کو 2018 کے مقابلے میں 12 لاکھ ووٹ زیادہ ملے ہیں، تو 1 کروڑ 40 لاکھ ووٹ ملے. لیکن نشستوں کے حوالے سے ہمیں بہت بڑی، لیکن روایتی آپ نے کہا کہ سیاست کے روایتی ماڈل ووٹنگ بیہیویئر میں تبدیلی آئی ہے. میں اس کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہوں جناب. جی ہمیں اس کا اندازہ تھا، لیکن جس شدت سے پاکستان کے ووٹروں کا بیہیویئر چینج ہوا ہے، جس کا ذمہ دار یہ مشین ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. ایسے کون سے حالات تھے کہ جن کی بنا پہ رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف اور آپ کو پریس کانفرنس کرنا پڑی؟ جی نہیں، وہ پریس کانفرنس تو اس لیے تھی کہ پارٹی کی جو پنجاب کی آرگنائزیشن ہے اس نے ایک مل کر فیصلہ کیا، مشاورت کی کہ ہم یہ ایک استدعا کی جائے کہ محمد نواز شریف پارٹی کی صدارت دوبارہ سنبھالیں. کیا محمد نواز شریف اگر پارٹی کی صدارت سنبھال لیں گے تو جو امیدیں آپ کو ان کے سے ہیں کہ بے دم سیاسی نظام، چوٹ کھائی ہوئی عدلیہ، چور چور بیوروکریسی، گھائل نظام اور برباد معیشت کو ٹھیک کر لیں گے؟ گارنٹی کوئی نہیں ہے، لیکن آج کا جو سیاسی منظرنامہ ہے پاکستان میں، اگر کوئی شخص اس کے قریب بھی جا سکتا ہے اس کا نام محمد نواز شریف ہے. یہ حسن ظن ہے میرا. مسلم لیگ نون میں فیصلہ سازی کی قوت کس کمیٹی کے پاس ہے؟ سینٹرل ورکنگ کمیٹی، ایگزیکٹو کمیٹی یا صوبوں کی مدد سے عملہ؟
نہیں، ان میں سے کسی کے اس وقت تو نہیں ہے کسی کے پاس۔ جب آپ پارٹی کے سینٹرل ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن تھے تو آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ مستقبل میں سوشل میڈیا کا کردار بڑھ جائے گا اور جی بالکل اندازہ ہو رہا تھا، وہ آپ کو کھا جائے گا؟ جی بالکل نہیں، کھانے کا اندازہ نہیں تھا، یہ اندازہ ضرور تھا کہ وقت کے ساتھ وہ بڑھ رہا ہے۔ اور یہ میں یاد کر دوں، میرے ساتھ جو انفارمیشن سیکرٹری تھے مرحوم مشاہد اللہ خان، بڑے میرے اچھے کولیگ تھے، تو ان کے ساتھ بھی یہ ڈسکشن ہوئی، اور یہ ہم نے کچھ کیا ابھی بس ڈسکشن ہی کرتے رہے پچھلی ٹیبل پہ بیٹھ کے جا کے؟ دیکھیے، اس میں پھر یہ ایک مشکل جواب آپ کے کہنے پہ میں دے دیتا ہوں کہ ہم نے تو 2021 میں بھی بہت پرزور طریقے سے پارٹی کی قیادت کے سامنے اپنا پورا مقدمہ رکھا تھا، لیکن وہاں سنوائی نہیں ہوئی ہماری۔ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اداروں کا تراشا ہوا صنم ہے۔ جی بالکل۔ پی ٹی آئی ریٹائرڈ فوجیوں کی حمایت پر یہ تاثر دیتی ہے کہ ادارے منقسم ہیں۔ کیا آپ پی ٹی آئی کے اس تاثر سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی میں اتفاق کرتا ہوں، بالکل منقسم ہے، اور میرے خیال میں اس کے یہ بھی ایک میری رائے ہے کہ جو مقتدرہ کے اندر تقسیم تھی وہ 9 مئی 2023 کو باہر آئی، اور عدلیہ کے اندر تقسیم جو ہے وہ اس 6 ججز کے خطوں سے باہر آئی۔ اس سے پہلے صرف دبا ہوا تھا معاملہ، چونکہ سپریم کورٹ میں فرق چیف جسٹس تھے، لیکن اب وہ تقسیم وہ بھی باہر آ گئی ہے، اور بیوروکریسی میں لوگ زیادہ کیئرفل ہیں، ان کی تقسیم اس طرح باہر نہیں آتی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کے دوران بھی کہ جو بیہیویئرز تھے بیوروکریسی کے، اس کے اندر بھی تقسیم کافی ویزیبل ہے۔ آپ نے 2010 میں آرٹیکل 6 میں ایک ترمیم پیش کی؟ جی بالکل پیش کی، جس کے تحت آپ کی تجویز تھی کہ وفاقی حکومت ہی نہیں بلکہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے وہ غداری کا مقدمہ درج کر سکے۔ جی یہ بل کیوں نہیں پاس ہوا؟ جی اس وقت کی جو حکومت تھی، میں اس وقت اپوزیشن میں تھا، اور اس وقت کی حکومت نے اسے ٹیک اپ نہیں کیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ میں ابھی بھی اپنی رائے پر قائم ہوں، اور یہ ضرور ہے کہ جب ہماری حکومت آئی 2013 سے 18 تو یہ ایشو تھا یہ دب گیا، لیکن یہ ابھی تک اپنی جگہ پر قائم ہے، کیونکہ ہمیں پاکستان میں جو آئین کی خلاف ورزی ہے، ایک تو اس کو صرف ہائی ٹریزن سے نکال کر، اور یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں 9 مئی کے بعد قانون میں ایک بہت بڑا خلا ہے کہ جو لوگ صرف انڈرمائن بھی کرتے ہیں پاکستان کے آئین کو، ان کے لیے بھی کوئی پینل کلاس ہونی چاہیے۔ کیا پاکستان کے مقدر میں انارکی لکھی گئی ہے؟ جی ایز آف ٹوڈے یس، کیونکہ ہم نے جیسا میں نے کہا ایک ہماری کوتاہی تھی کہ ہم نے اس دھرنے کے دوران جو ریاست پر حملہ تھا اس کی سزا نہیں دی، اور آج یہ لگ رہا ہے پھر، اور آج بھی ہماری حکومتیں بھی ہیں کہ 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس پر بھی کہیں نہ کہیں نرمی ہو جائے گی، اس کو سیاسی جھاڑو سے سائیڈ پر کر دیا جائے گا۔ تو اگر 9 مئی کی سزا نہیں ملتی تو اس سے بڑا واقعہ ہوگا، اور وہ انارکی ہوگی۔